خواجہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ، ایک نوجوان آیا بڑی دور سے پتہ کرنے. لوگ آتے ہیں نا اپنا اپنا زاویہ بنا کے آتے ہیں، جس درویش کو بھی ملنے جاتے ہیں زاویہ اپنا ہوتا ہے. ہمارا پیر جو ہوتا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. تو وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ ایک شخص جو مجھے تانا جان دیتا ہے، مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے، تیری ہی شرطوں پہ کرنا ہے اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے. یہ تو پھر سارا زمانہ سہولت دیتا ہے کہ میری مرضی پہ چلو تو میرے بن جاؤ. مزہ تو تب ہے کہ آپ سامنے والے کی مرضی پہ چلیں. سنیں اور یاد رکھیں، خواجہ سلیمان تونسوی کے پاس وہ بڑی دور سے آیا تو اپنا زاویہ بنا کے آیا. خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کوئی پیر شیر تو اتنا تگڑا نہیں، پر چلو آیا ہوں تو کچھ لے لوں. کہنے لگا حضور کوئی نصیحت ہی کر دیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے کہ رب کو نا، اللہ کو، اللہ کی معرفت کو اگر اپنے سے بلند نہ سمجھنا تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا. وہ کہنے لگا یہ تو پیر کفر بول رہا ہے کہ اللہ کو اپنے سے بلند نہ سمجھو، اللہ کی معرفت کو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا. کبھی رب کی معرفت بھی کسی کے برابر ہو سکتی ہے. تو بلند ہی بلند ہے. یہ کیسا پیر ہے؟ اندر ہی اندر مرید بیٹھے تھے حضرت کے، کہوں کیا، ڈر آتا تھا. اللہ اکبر. اس نے پھر کہا حضور کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے بیٹے سمجھو، اللہ کی رضا کو اگر اپنے سے اونچا نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر سمجھ لینا. وہ کہنے لگا یار یہ تو بندہ کدھر جا رہا ہے، اللہ کی رضا برابر کیسے ہو سکتی ہے، اللہ تو وراء الورا ہے. چلو رات رہنا تھا، رات اس نے قیام کیا، پر کہنے لگا فارغ ہے پیر. بات ہی بڑی عجیب کر دی. سویرے حضرت صاحب نے نا اس کو ناشتہ بھیجا، تو ناشتے میں نا ایک رات کی روٹی بھی تھی اور رات کا سالن بھی تھا اور صبح تازے پراٹھے بھی تھے، گھی مکھن بھی تھا، اور سمجھ لیں کہ کوئی مرغن غذا بھی ساتھ تھی. وہ جب اس کے سامنے دونوں کھانے آ گئے نا، اس نے ناشتہ شروع کرنے لگا تھا کہ دروازے پہ فقیر مانگنے والا آیا. دروازے پہ کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دو، اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس نے وہ رات کی روٹی اور رات کا سالن اٹھا کے تو فقیر کو دے دیا. پراٹھے شراٹھے، گھی مکھن شہد وہ سارا کھا گیا اور رات کا سالن دے دیا اللہ کے رستے میں. اب کھانا شانا کھا کے تو کہنے لگا جانا تو ہے تو ایک دفعہ حضرت سے نہ ملتا جاؤں. آیا سلام لی تو آپ فرمانے لگے پتر رات تو تجھے میری بات کفر لگ رہی تھی اور سویرے تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب اللہ کی رضا کی باری آئی تو باسی روٹی، رب کی رضا کی باری آئی تو روٹی باسی، سالن باسی، اور جب تیری اپنی مرضی کی باری آئی تو پراٹھے، گھی، شہد اور مکھن. فرمایا اگر تو سمجھتا رب کی رضا اپنے سے افضل تو پھر تو باسی روٹی خود کھاتا اور گھی مکھن اور پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے دیتا. اور اگر تو اپنے برابر ہی سمجھ لیتا نا، برابر ہی، تو پھر تو ایک پراٹھا کھا لیتا، ایک اللہ کے رستے میں دے دیتا. تو پھر گوشت اللہ کے رستے میں آدھا دیتا، آدھا کھا لیتا، پر تو نے اللہ کی رضا کو نہ اوپر سمجھا نہ برابر سمجھا. یہ اہل عرفان کی باتیں، یہ اہل معرفت کی باتیں. فرمانے لگے نہ تو نے اپنے سے اونچا جانا نہ تو نے برابر جانا، تو نے یہ اشر کیا کہ جو کسی کام کی چیز نہیں تھی اللہ کے رستے میں دے دی. یہ تیرا سٹیٹس ہے. پیروں میں پڑ گیا. کہنے لگا حضور مرید کر لیں. فرمایا جو کفر بولے اس کا تو مرید نہیں نہ ہونا چاہیے. بولیا تینوں لوکی کافر آکھن تو آہو آہو آخ. کہا جس کو کافر کہا جائے اس کے مرید تو نہیں نہ ہوا جاتا. جا اپنا کام کر جا کے، اب کہیں اور جا کے مرید ہو. صاحب یاد رکھیں اہل معرفت جو تھے وہ باتیں سمجھاتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرنا ہے اس میں خالص پھر رضا اللہ کی